اچانک موت سے بچانے والی چیزیں، اچانک موت سے ایک دم اچانک موت نہ آئے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ جل شانہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کی غضب کے ٹھنڈا ہونے سے کیا مراد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اسے دنیا میں امن و سکون کے ساتھ رکھتے ہیں، اس پر بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں اس کے قریب نہیں آتی۔ اور بری موت سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا مرتے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، نہ تو شیطان اسے اپنے وسوسوں میں مبتلا کر سکتا ہے، نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری، ایسی سخت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بے صبری ہو جائے اور اس کا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے۔ ایسی کوئی بیماری، ایسی تکلیف، ایسا کوئی حادثہ جس کی وجہ سے وہ صبر نہ کر پائے اور اپنے رب سے شکوے کرنے لگ جائے، پھر کفر اور ناشکری کے دلدل میں پھنس جائے، ایسا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ نہیں فرماتے۔ کوئی ایسی بیماری کہ لوگ تنگ آ جائیں، عیادت کرنے والے تنگ آ جائیں، وہ دعا مانگنے لگ جائیں کہ دعا کرو بس یہ ان کا معاملہ آسان ہو جائے، دعا، تنگ آ جائیں، وہ تھک جائیں، اللہ تعالیٰ غیروں کے سپرد نہیں فرماتے، اللہ جل شانہ کسی کا محتاج نہیں بناتے۔ بری موت سے بچانے کا مطلب یہ ہے صدقہ کرنے والا مرتے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، نہ تو شیطان اسے اپنے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد سب کو پتا ہے کہ عین موت کے وقت میں شیطان بالکل قریب آ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع۔ فرمایا جو مسلمان موت کے قریب ہوں ان کے قریب رہا کرو، ان کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے رہا کرو، ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو اور جنت کی بشارتیں سنایا کرو، اس لیے کہ اس ہولناک وقت میں جو مسلمان کی موت کا وقت ہے، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت ہے، اس ہولناک وقت میں بڑے بڑے عقل مند مرد عورتیں حواس کھو بیٹھتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اور شیطان اس وقت انسان کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ کئی مرتبہ آپ حضرات نے سنا۔ حضرت امام ابو جعفر قرطبی رحمہ اللہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ظاہر ہے تلقین قریب بیٹھ کر ہو رہی ہے، ذرا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قریب بیٹھنے والے وہ اس کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، اور حضرت امام ابو جعفر قرطبی رحمہ اللہ برابر لا 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 یعنی انکار کا کلمہ زبان سے ادا فرما رہے ہیں۔ سب پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے، شاید کلمہ طیبہ کا انکار کر رہے ہیں۔ آخری وقت بڑا پریشان کن بنتا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت کو کچھ افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی اور کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا، متعلقین نے، مریدین نے، شاگردوں نے، تلامذہ نے، گھر والوں نے، اقربا نے، عزیزوں نے عرض کیا کہ حضرت کلمہ طیبہ کی تلقین ہم کر رہے تھے اور آپ جواب میں مسلسل لا لا فرما رہے تھے، یہ کیا قصہ ہے؟ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں تمہاری تلقین کے مقابلے میں انکار نہیں کر رہا تھا، بلکہ دو شیطان میرے پاس کھڑے تھے،
ایک کہہ رہا تھا تم نے عیسائی ہو کر مرنا ہے، دوسرا کہتا تھا تم نے یہودی ہو کے مرنا ہے۔ میں ان کو جواب دے رہا تھا لا لا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ طیبہ کے بغیر، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے بغیر دنیا سے جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، عین موت کے وقت شیطان بالکل قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ صدقہ کرنے والے کو اس صدقہ کی برکت سے بری حالت میں مرنے سے محفوظ فرماتے، کیونکہ موت کا وقت اپنے اختیار میں تو نہیں، زندگی بھی تو اپنے اختیار میں نہیں، یہ سانس بھی تو اپنے اختیار میں نہیں، موت کا وقت تو بالکل ہمیں اختیار ہی نہیں ہے۔ کیا پتا کس حالت میں موت آئے گی، سوتے سوتے آئے گی، جاگتے جاگتے آئے گی، اور کسی غفلت کی حالت میں آئے گی، ایک دم کیفیت بدل جائے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہم احفظنا منہ، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ایک دم کوئی کیفیت بدل جائے، کوئی تلخی کی کیفیت ہو جائے۔ اللہ